جائے گا ہماری ملک کی اکانومی میں اگر کوئی ہمیں صحیح کام کر سکتا ہے تو وہ تاجر ہے جی۔ میں سر دعا گو ان کے ایسی پالیسیز آئیں اور ایسا ہو اور ہماری تاجر برادری کو اچھا دیکھیں نا ہم نے لوگوں کو ہوپ دینی ہے۔ میں اگر آج یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے آئندہ آنے والا وقت بہتر لگ رہا ہے، ریاست کام کر رہی ہے، حکومت کرے یا نہ کرے ریاست کام کر رہی ہے، تو اگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے تو اپنے لوگوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہر وقت عوام میں رہنا ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ پروگرام کر کے چلا جاؤں گا، میں لوگوں میں بیٹھ نہیں سکوں گا، میں وہ بات کروں گا جو مجھے آگے نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ پوچھیں گے کہ آپ نے کہا تھا اور ایسا نہیں ہوا۔ ظاہرہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یقینی طور پر آپ کی گفتگو سن کر بھی کہیں گے، ان کا دل کرے گا کہ یار پاکستان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو اب پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ کچھ سر بات کر لیتے ہیں گندم سکینڈل کے حوالے سے، حالیہ جو گندم سکینڈل ہے، کیا کہیں گے اس میں کون قصوروار تھا اور نقصان کس کا ہوا؟ مجھے سمجھ نہیں ہے ویسے گندم سکینڈل کی، یہاں تو پاکستان میں ایک سکینڈل تو نہیں ہے، یہاں تو ہر روز ایک سکینڈل ہوتا ہے، لیکن کس موقع پہ اس کو اٹھایا گیا اب ہمارے ہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا نا، کیونکہ میں صاف صاف باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا ہے اور کیوں لایا گیا ہے، کس بات کو دبانے کے لیے کون سی بات کو اٹھائی جا رہی ہے، اور کس طرح دوسروں کو آگے لا کے اور کس کو کیا ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے لیکن غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنی بڑی کھپت موجود تھی، آپ کا کسان غریب اتنا زیادہ اور سب بتا رہے تھے کہ اس سال آپ 5 گنا زیادہ ہر فصل، کیونکہ ریاست نے کام کیا، ریاست نے بہت بہترین طریقے سے ایگریکلچر پہ زور دیا، تو ہمیں سب کو پتا تھا کہ اس سال 5 گنا ہر فصل زیادہ ہوگی۔ جب پتا تھا کہ ہوگی، پھر آپ کو باہر سے $1 ارب کی منگوانے کی گندم کیا ضرورت تھی آپ کو؟ دیکھیں نا، آج ہمارا کسان رول کے رہ گیا، اس کا مال بک نہیں رہا ہے، آپ اس کے مال کو آپ نے زیرو کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا وجہ تھی آپ کو؟ ایک تو آپ نے ڈالرز باہر خرچ کر دیے، آپ کے پاس ڈالر ہے نہیں ہے اور آپ ڈالر باہر بھیج رہے ہیں، آپ یہ کتنی غلط بات ہے۔ اور پھر آپ کی گندم آج ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی اور آپ ڈالر نہ رہے ہوتے۔ حکومت نے ایک ہاتھ میں کشکول لیا ہے، IMF سے لے رہے اور دوسرے ہاتھ سے دے رہی ہے جی، دوسری طرف باہر دے رہے ہیں۔ حکومت کو سمجھ نہیں آتی، اس لیے ریاست کو تھوڑا اور آن ہونا پڑے گا۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ گندم کا ایک سکینڈل آیا تھا کہ باہر سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے گندم جو ہے وہ باہر فروخت کی گئی اور بعد میں جو ہے وہ ڈبل پیمنٹ کے ساتھ وہی گندم جو ہے، اور بلکہ اس سے بری کوالٹی کی گندم پاکستان میں جو ہے وہ امپورٹ کی گئی۔ ہم نے ماضی میں بھی یہ صورتحال دیکھی تھی، لیکن بہرحال اس طرح کے سکینڈلز وہی آپ والی بات ہے کہ کب کہاں کس وجہ سے اٹھائے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں، الٹیمیٹلی نقصان تو عوام کا ہی ہوتا ہے۔ اب ایک طرف IMF کی شرائط سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور دوسری طرف بجٹ سر پر ہے۔ اگلے ہفتے سے IMF کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی میٹنگز، نئی شرائط سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا، ذرائع کے مطابق انفارمیشن ہے کہ 51,000 سے اوپر جس بھی بندے کی سیلری ہوگی، تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کریں، اس کے اوپر بھی ٹیکس امپوز جو ہے وہ کیا جائے گا بیسک سیلری پر۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی تزئین و آرائش کے لیے بجٹ مختص ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ سرکاری ملازمین، پارلیمنٹیرینز کی تنخواہ و مرات میں بھی اضافے کی باتیں چل رہی ہیں، اس پر آپ کیا کہیں؟ اچھا، بڑی عجیب بات ہے۔ اگر میں اس پہ ایک اور آپ کو غور دلواؤں گا ایک جگہ پہ کہ اگر کوئی تنخواہ بڑھتی ہے تو غریب آدمی کی 1,000 بڑھتی ہے، اور وہ 6 گریڈ والی کی 1,000 بڑھتی ہے، اور وہی تنخواہ جب اتنے فیصد بڑھے گی 10 لاکھ والے کی تو وہ 2 لاکھ روپیہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ جس کی پہلے سے 10 لاکھ روپیہ تنخواہ موجود ہے، اس کی تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو غریب آدمی 6 گریڈ 10 گریڈ تک نیچے ہے، اس کی تنخواہ کو آپ بڑھائیں۔ دوسری بات کر رہے ہیں کہ آپ ایک طرف تو آپ ٹیکسز لگانا جا رہے ہیں، دوسرا آپ کے للہ تللہ ہی ختم نہیں ہو رہے، تو ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو کچھ تو اپنے آپ میں کمی لانی پڑے گی۔ حکمرانوں کو اپنے جو سے یہ آپ کے للہ تللہ کہہ لیں اس کو، جو آپ نے آسائش کی چیزیں بنانا چاہ رہے ہیں، ششکے، ان ششکوں کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا۔ آپ جس کی 80%، بلکہ اب تو 80% آبادی سے اوپر غربت کی لائن سے، لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہو، تو اس کے حکمرانوں کو عیاشی اچھی نہیں لگتی۔ ہمارے لیے سمبل بننا چاہیے کہ آپ لوگ ہم سے کم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا آپ کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر میری تنخواہ بڑھانی ہے تو وہ مزدور کی تنخواہ یا بڑھا دو یا میری تنخواہ کو کم کر دو۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک سمبلز موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، ہم نے پڑھا ہوا ہے یا پڑھا نہیں ہوا۔ اگر پڑھا ہوا ہے
تو پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی 80% سے زیادہ اگر آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری ہے تو کیا میرے حکمران ایسی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اور ڈرو اس وقت سے. ٹھیک ہے اس خطے میں انقلاب نہیں آیا، لیکن اگر یہ باہر آ گئے اور نکل گئے پھر آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے اب غور یہ کریں کہ لوگوں کو سہولیات کیسے دینی ہے، لوگوں کے یوٹیلٹی بلز کو کم کیسے کرنا ہے. اور المیہ دیکھیں، میں اپنے اس پانی کے نلکے سے ڈرتے ہوئے کہ پانی آتا نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں بورنگ کراتا ہوں. آپ بورنگ پہ بھی ٹیکس لگا دیتے ہیں. میں بجلی سے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ مل کے کہ آپ کو انرجی سیکٹر میں آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں، میں سولر لگا دیتا ہوں، آپ سولر پہ ٹیکس لگانے سو جاتے ہیں. مطلب میں کیا کروں مجھے بتائیں، میں کہاں جاؤں؟ اگر میں اپنے پیسے خرچ کر کے آپ کو ایک تو سہولت دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس انرجی اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، برڈن کام کر رہے ہیں تو برڈن کام کر رہا ہوں، آپ میرے پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. مطلب ایک